والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العليم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم رازدار با اوحا دیگر بدہا جناب معصوم آمینہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج جس موضوع پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے چند واقعات ہیں. اللہ کریم ہمیں جو کچھ ہم سنیں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 9 ہجری کو عمرہ شریف کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف ایک صحابی کو سفیر بنا کے بھیجنا تھا.
کے جاتا ہے، اور یوں ہی ہر کسی کو سفیر نہیں بنایا جاتا کہ بندہ جس کو چاہے اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دے۔ سفیر اسے بناتے ہیں جو سیرت ہو، سمجھدار ہو، اور جس کی تعظیم ہو، جس کو لوگ معزز سمجھیں، اور جو سمجھدار ہو اسے سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب آپ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمانے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 2 ٹارگٹ دیے۔ کہا 2 باتیں ہیں جو آپ کو سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اس سفیر بنانے کا جو مقصد ہے وہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ مکہ والوں کو جا کر بتاؤ کہ ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم پرامن طریقے سے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مقام ابراہیم پہ جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ہی ہم واپس چلے جائیں گے، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے اور طواف اور زیارت اپنا عمرہ پورا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور جو دوسرا مقصد تھا، جناب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، مکہ میں جو ہمارے غلام رہتے ہیں، جنہوں نے بڑے ظلم، بڑی تکلیفیں سہی ہیں، اور وہ کافروں کے بڑے ظلم اور ستم کے پہاڑ برداشت کیے ہیں، ان غلاموں کو جا کے کہنا کہ اب تمہاری تکلیفوں کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، اب تمہاری تکلیفوں کی ایام کم ہی ہے، ان قریب تمہیں اس ظلم اور اس زیادتی سے رب تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا، اور مکہ بھی فتح ہو جائے گا، اور مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے۔ جب آپ مکے پہنچے تو کافروں نے آپ کو روک لیا۔ جب کافروں نے آپ کو روک لیا تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا اے عثمان، ہم نہ تو اس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے دیں گے، اور نہ ان کے ساتھ آنے والے صحابہ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ وہ رہا سامنے بیت اللہ، تم چاہو تو جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہو، تم چاہو تو جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہو، تم چاہو تو مقام ابراہیم پہ چلے جاؤ، آب زمزم پیو، صفا مروہ کی سعی کرو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے محبوب نہ ہو اور آنکھیں محبوب کو نہ دیکھے، سامنے محبوب ہو اور ان کا غلام پیچھے پیچھے چل کے طواف کرے، اس وقت تک میں طواف نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظروں کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک میں طواف کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عثمان تو بڑی موج میں ہوگا، وہ مکے گیا ہے، کعبۃ اللہ میں گیا ہے، بڑی موج میں ہوگا، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لے گا، اب زمزم بھی پیے گا، مقام ابراہیم پہ بھی جائے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نظریں اٹھا کے اس صحابی کو دیکھا اور فرمایا بتاؤ مجھے، تم میرے عثمان کو زیادہ جانتے ہو یا میں عثمان کو زیادہ جانتا ہوں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا سنو، میرا عثمان تب تک طواف کر ہی نہیں سکتا جب تک میں طواف نہ کر لوں، جب تک میں طواف نہ کر لوں میرا عثمان طواف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کسی نے آگے بتایا نہیں۔
یقین ہے اور آپ کا مقام ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں. کہا میرا عثمان کب تک تو طواف کر ہی نہیں سکتا جب تک میں کعبے کا طواف نہ کر لوں، مجھ سے پہلے وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. ادھر کسی نے پھر آگے بات کر دی، کہا کہ حضرت عثمان کو تو مکے میں شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان کو تو مکے میں شہید کر دیا گیا ہے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. اور یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کو علم تھا تو پھر یہ بیعت کیوں لی تھی حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوب یہ بات بتا دیتے تو جو قرآن کے اندر حضرت عثمان غنی کی شان بیان ہوئی ہے پھر وہ آیات کیسے نازل ہوتی اور لوگوں کو قیامت تک جناب عثمان غنی کی عظمت کا کیسے پتا چلتا کہ یہ وہ عثمان ہے کہ جن کی عظمت کے ڈنکے قیامت تک کے لیے قرآن نے بیان کیے ہیں اور قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بیان کرتا رہے گا. یہ کیسے پتا چلنا تھا؟ اگر محبوب بھی بیان کر دیتے تو اس لیے کئی باتوں کا مقصد ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، وہ پتہ ضرور ہوتی ہیں لیکن محبوب کے لیے وہ باتیں راز ہوتی ہیں اور وہ محبوب اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ان کے اندر حکمت ہوتی ہے. وگرنہ تو محبوب تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے کہ اگر تم کوئی بھی بات پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھ لو، رب نے مجھے ایسا علم دیا ہے میں تمہیں اس کا جواب عطا کروں گا، اس کا تمہیں جواب عطا کروں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. لیکن اگر آپ بیان کر دیتے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تو پھر یہ جو قرآن کی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی وہ کیسے نازل ہوتی، وہ کیسے نازل ہوتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے کیا. کہا جاتا ہے 1400 کے قریب صحابہ تھے. اتنے 1400 کے قریب صحابہ تھے. صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ تم بیعت کرو، تم بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیں گے. آپ کا کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے. اب یہاں کوئی دین پہ بیعت نہیں لی جا رہی، یہاں کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ پہ بیعت نہیں لی جا رہی، یہاں اللہ کے ایک ہونے پہ نبی پاک کے رسول ہونے پہ بیعت نہیں لی جا رہی. آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت کہ بیعت کس لیے ہے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے گا. یہ شان ہے آپ کی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. بعض شارحین نے لکھا ہے وہ ایک کانٹے دار درخت تھا اور بعضوں نے کہا کہ وہ بیری کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لیں، حضرت عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اللہ کو یہ واقعہ کتنا پسند ہے، اللہ کو یہ واقعہ کتنا پسند ہے یہ صحابہ کا بیعت کرنا. اور بیعت بھی کس لیے ہے؟ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ کو یہ کتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے پسند ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بخاری اور مسلم دیکھیے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے جناب عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا اور آپ کے یہ بدلہ لینے کی جو بیعت ہے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا، اس کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا.
اب لفظ دیکھیے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی صحابہ سے بیعت لی، مدینے کے اندر بھی بیعت لی، مسجد نبوی میں بھی بیعت لی، دین کے معاملے میں بھی صحابہ سے بیعت لی، لیکن ان بیعتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما دیا، کہا اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے محبوب آپ سے بیعت کر رہے ہیں، جو درخت کے نیچے محبوب آپ سے بیعت کر رہی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، جب سارے صحابہ بیعت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا ہے، اور فرمایا عثمان کی طرف سے میں بیعت خود لے رہا ہوں، عثمان کی طرف سے میں بیعت خود لے رہا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر جب صحابہ سے بیعت لی اور حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دیں، جن کے ہاتھ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو پھر جو لوگ پراپوگنڈے کرتے ہیں آپ کی شان کے اوپر، ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کی شان اللہ رسول بیان کرے، ان کی شان لوگوں کے گھٹانے سے کوئی کم نہیں کر سکتا، ان کی شان کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں چاند آسمان پہ چمک رہا ہو اور لوگ اس کی طرف منہ کر کے تھوکے، تو چاند کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ صحابہ جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی شانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی اعمال کو برباد کرتے ہیں، وہ اپنی اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور ان کی شان وہ ہے کہ جن کو اللہ رسول بیان کرے، اور یہ شان کسی کے گھٹانے سے کوئی کم نہیں کر سکتا، کسی کے گھٹانے سے کوئی یہ شان ہے کم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی کا نکاح کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا منافق، وہ باتیں بناتے ہیں، ان کا کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے، اور نہ وہ ادھر پہنچتے ہیں نہ وہ ادھر پہنچتے ہیں، نہ محب بنتے ہیں نہ محبوب بنتے ہیں، بس ایسے ہی پراپوگنڈے چہم گوئیاں کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی کا انتقال ہوا نا، تو کچھ منافقوں نے باتیں کی کہ دوسری کا بھی انتقال ہو گیا، دوسری کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور دیکھیے گا حضرت عثمان غنی کی شان، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دو کی بات کرتے ہو، میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور کنز العمال کی روایت ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی، ایک کا انتقال ہو جاتا تو میں دوسری کی شادی جناب عثمان غنی سے کر دیتا، اسی طرح 100 کی 100 شہزادیوں کی شادی جناب عثمان غنی سے کر دیتا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس وقت آپ کے نکاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کے کسی کو حسین نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کے کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، کبھی آپ کے لباس کے اوپر میل کچیل نہیں لگی، آپ کے وجود کے اوپر کبھی مرد و غبار نہیں لگی، بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور آپ کا چہرہ نور سے چمکتا تھا۔ کسی نے آپ سے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ کو تو اس بننے سنورنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے،
کردار ستھرا ہو جاتا ہے، بندہ خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے. اور یا تو شادی بیاہ کے موقع پہ میک اپ کیا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی نہیں کرتے، کہیں میک اپ ہی نہ خراب ہو جائے. اور بھائی یہ ظاہری حسن ہے، اللہ کی عبادت کرو اللہ تمہیں باطنی حسن دے دے گا. جب دل جگمگ کر اٹھے گا اللہ تمہارے ظاہر کو بھی چمکا دے گا، تمہارا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، ایسا خوبصورت ہوگا. اور کئی تو میک اپ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کا حسن نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ باطنی حسن دیتا ہے نا، رنگ بھلے گورا نہ ہو لیکن لوگ کہتے ہیں کیا نورانی چہرہ ہے اس بزرگ کا، کیا حسین اس بزرگ کا چہرہ ہے. اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا ایک دن گوشت پکا اور آپ کو اپنی چاروں شہزادیوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. حضرت سیدہ فاطمہ سے تھوڑی زیادہ تھی لیکن باقیوں سے بھی بڑی محبت تھی آپ کو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے ایک برتن میں گوشت ڈال کے دیا اور کہا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے گھر یہ گوشت لے آؤ، میری بیٹی حضرت رقیہ بھی اس گوشت کو کھا لے گی. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گوشت دینے گیا. حدیث کے لفظ دیکھیے، اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کے لفظ دیکھیے. آپ فرماتے ہیں میں گوشت دینے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ جناب عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے اور حضرت رقیہ بھی پاس بیٹھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کائنات کے اندر اتنا حسین جوڑا کوئی اور نہیں دیکھا، اتنا حسین جوڑا کوئی اور نہیں دیکھا. کہتے میری طبیعت خوش ہو گئی ان کے حسن کو دیکھ کے، کیا حسین چہرہ ہے، کیا نورانی چہرے والا جوڑا ہے اور کتنا مبارک جوڑا ہے. تو کہتے میری طبیعت خوش ہو گئی، میں خوشی خوشی واپس آیا. میں نے کوئی بات اللہ کے محبوب سے نہیں کہی، میرے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے، میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے یا رسول اللہ دیکھا ہے، کہا بتاؤ ان سے حسین کوئی جوڑا دیکھا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم میں نے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی حسین جوڑا نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین جوڑا نہیں دیکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، بے شمار اللہ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھی، لیکن کچھ خوبیاں آپ کی سیرت کی بڑی نمایاں ہیں، بہت نمایاں خوبیاں ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال بڑا ہوتا ہے، جن کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن وہ سخی نہیں ہوتے. آپ کہیں کہ کسی کروڑوں کے مالک کے پاس چلے جائیں مسجد کا تعاون لینے کے لیے، وہ 10-20 ہزار دے دے تو یہ سخی ہونا نہیں ہے، یہ سخی ہونا نہیں ہے. سخی تو وہ ہوتا ہے کہ کروڑوں کا مالک ہے، 10-20 ہزار سے اسے کیا نسبت، 10-20 ہزار سے اسے کیا نسبت. اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہا مالا والے سخی نہیں ہوتے، مالا والے سخی نہیں ہوتے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوتا، تے سخیاں کول مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دونوں جہاناں دے اندر، ایتھے اوتھے دونوں جہاناں دے اندر سخی کنگال نہیں ہوتے، سخی کنگال نہیں ہوتے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا مال تھا. غزوہ تبوک کے موقع پہ جب جناب ابوبکر اپنا سارا مال لے آئے، حضرت عمر اپنا آدھا مال لے آئے، اس کے باوجود بھی جو مجاہدین تھے جہاد کرنے والے صحابی، ان کے لیے جہاد کے سامان کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی، نیزوں کی اور اسی طرح تلوار کی اور جو مجاہد لباس پہنتا ہے اس کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان مجاہدین کے لیے گھوڑوں سمیت، میں اس کا ترجمہ یوں کر دیتا ہوں، کون ہے جو مجاہدین کے لیے جنگی سامان کے ساتھ ان کی مدد فرمائے. حضرت عثمان غنی
1000 فوجیوں کے سامان کی تھی۔ پھر محبوب کریم نے اعلان کیا کہ اس سے بڑھ کے اور سامان کون دیتا ہے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گریبان کو پکڑتے ہیں کہ اس قدر بات آ گئی کہ محبوب اعلان کر رہے ہیں، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر کھڑے ہوئے، پھر 200 اونٹوں کا 200 فوجیوں کے سامان کا اعلان کرتے ہیں، گھوڑے بھی، جنگی سامان بھی، ان کا کھانے پینے کا سامان بھی اعلان کرتے ہیں۔ 4 بار اعلان کیا، 800 گھوڑوں تک بات پہنچ گئی، 800 فوجیوں تک بات پہنچ گئی۔ آپ کے پاس اس وقت مال ہی اتنا تھا، لیکن ابھی یہ کم تھا۔ محبوب نے پھر اعلان کیا، کہا ابھی بھی حاجت ہے، اور کون اپنا مال دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 800 فوجیوں کا سامان تھا صرف، لیکن جب محبوب نے اعلان کیا نا، کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوبہ 1000 کے 1000 فوجیوں کا سامان میرے ذمے، 1000 کے 1000 فوجیوں کا سامان ہے میرے ذمے ہے۔ لوگوں سے پکڑ تکڑ کے 200 فوجیوں کا سامان کرتے ہیں اور محبوب کی بارگاہ میں 1000 فوجیوں کا سامان پیش کرتے ہیں۔ یہ سخاوت ہوتی ہے، یہ سخاوت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس سخاوت سے بڑا پیار تھا۔ آپ دیکھیں پیر روما، پچھلے جمعے میں نے واقعہ بیان کیا تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے، انٹرنیشنل تاجر تھے، آپ باہر کے ملکوں میں بھی تجارت کرنے جاتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے، حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے مجھے زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے محبوب پہ مال خرچ کرتا جاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اللہ مجھے کہاں سے مال دیتا ہے، اللہ مجھے کہاں سے مال دیتا ہے۔ جب پیر روما کو خریدنا تھا، محبوب نے کہا کون ہے جو پیر روما کو خرید کے دے؟ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو تھے۔ محبوب نے کہا کہ جو پیر روما خرید کے دے گا میں اسے جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں، اسے جنت دیتا ہوں۔ یہاں جنت بانٹی جا رہی ہے، مالک جنت ہے نا، جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ کہا جو پیر روما خریدے گا اسے جنت کی ٹکٹ دوں گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 اتنے 40,000 درہم اپنی جیب میں ڈالے، 40,000 درہم اپنی جیب میں ڈالے، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا، اس کے پاس جا کے کہا اس کنویں کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بیچنا۔ کہا منہ مانگی قیمت لے لو، وہ بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے نا، تو اس نے کہا نہیں بیچنا۔ جب آپ نے کہا نا منہ مانگی قیمت لے لو، تو اس نے کہا سارا نہیں بیچنا، ایک دن کے لیے بیچتا ہوں اور ایک دن میرے پاس لے گا۔ کہا بتاؤ کتنی قیمت لینی ہے؟ کہا 3,000 درہم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے بس 3,000 درہم مانگے، میں تو اپنی جیب میں 40,000 درہم لے کے آیا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا میں تو تمہیں بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، تم تو انٹرنیشنل تاجر ہو، باہر کے ملکوں میں بھی تجارت کرنے جاتے ہو، لیکن یہ کیسی بے وقوفی کہ 3-4 ہزار کا جو کنواں ہے اس کے لیے 40,000 درہم لے کے آئے ہو۔ جناب عثمان غنی کا جواب سنیے، کہا اس کی قیمت کی بات نہیں ہے، بات ہے وہ جو محبوب نے کہا ہے، بات ہے اس کی جو محبوب نے کہا ہے۔ اگر تم مجھ سے میری ساری دولت بھی مانگتا میں تجھے وہ بھی ساری دے دیتا، وہ بھی ساری دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اور جب آپ خلیفہ وقت بنے نا، حج کے لیے جتنے حاجی آتے تھے اعلان ہوتا تھا حاجیوں کے درمیان کہ کوئی اپنا کھانا نہ لے کے آئے، سب کا کھانا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکاتے تھے، سب کی دعوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار جنت البقیع، یہ جو جنت البقیع ہے جس کا نام ہی جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت البقیع اس کی جو جگہ ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کے وقف کی ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے وقف کی ہے۔ یہ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو یہاں اپنے جانور باندھا کرتا تھا۔ ایک دن محبوب گزرے نا وہاں سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر آئے، کہا عثمان وہ جگہ دیکھ کے آؤ نا، کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اس یہودی سے کہتے ہیں بتاؤ کتنی قیمت لینی ہے، اس سے قیمت دے کے جگہ خریدتے ہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جگہ خرید لی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، فرمائیے کیا کرنا
میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ آج اسی جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے، اسی جنت البقیع میں اماں عائشہ صدیقہ کی قبر مبارک ہے، اسی جنت البقیع میں کئی صحابہ مدفن ہیں، اور یہ وہ زمین ہے جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے جو ہے جنت البقیع کے لیے وقف کی تھی، اس قبرستان کے لیے وقف کی تھی۔ یہ شان ہے آپ کی، اور اگر آج بھی کوئی آپ کے خلاف باتیں کرے تو میں کہتا ہوں اس کی اپنے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور میرے محبوب کریم نے تو اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا جس کے دل میں جناب عثمان غنی کا بغض تھا۔ آپ نے اس آدمی کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور آپ 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا انتہائی ظلم اور زیادتی کے ساتھ، کہ جس وقت صحابہ مکے کے اندر حج کے لیے گئے ہوئے تھے، 700 کے قریب یا اس سے زیادہ کچھ صحابہ تشریف فرما تھے مدینے کے اندر، 3 لوگ، ایک مصر سے، ایک کوفے سے اور ایک بصرہ سے، 1,000 کا لشکر لے کر مدینے میں آیا اور مدینے کو گھیر لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین آپ اجازت دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ حضرت شیر خدا جیسے صحابی آ کے اجازت مانگتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جو مدینے کو خون سے رنگین کرے، جو مدینے کی سرزمین کو خون سے رنگین کرے، میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا۔ اور اگر آپ جنگ کی اجازت بھی دیتے تو یہ لاشیں چونکہ ان شہروں میں جاتی، وہ تو پہلے ہی جنگی فسادات ڈالنے کے اندر تیار تھے، تو اس لیے امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہوتا، تو آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ آپ خلافت چھوڑ دیتے وہ آپ کو شہید بھی نہ کرتے، تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا اور کچھ لوگ اسے اتارنا چاہیں گے تو تم وہ قمیض نہ اتارنا، تو وہ خلافت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، تو آپ نے خلافت کو بھی نہ چھوڑا۔ تو یوں ان باغیوں نے آپ کے گھر سے پچھلی دیوار کو پھیلان کر آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، تو آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے ہاتھ آگے کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے، آپ کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے تلوار کا وار کیا، اور آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک لوہے کا بھاری ہتھیار مارا، اور جب آپ زمین پہ تشریف لاتے ہیں آپ کو جو ہے ٹھوکریں مارتے ہیں اس قدر شدت کے ساتھ کہ آپ کی مبارک پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور آپ کی اس شہادت کی گواہ جو ہے گواہی دینے والا رب کا قرآن ہے، کیونکہ شہید کا خون کا قطرہ جس سرزمین پہ گرے گا اس کی شہادت کی گواہی وہ زمین کا ٹکڑا دے گا، اور آپ کی ہستی تو وہ مبارک ہستی ہے کہ جس کی گواہی قرآن دے گا، کیونکہ آپ کے خون کا جو قطرہ ہے وہ قرآن کے اوپر گرا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ اس وقت، قرآن کے اوپر گرا۔ تو یوں جنہوں نے پورے مدینے کو 40 دن اور جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی خرید کے وقف کیا، اور جنہوں نے اپنا مال اپنا خزانہ مسلمانوں پہ لٹایا، ان کو 40 دن کھانا بھی بند کر کے اور پانی بھی بند کر کے 40 دن بھوکے اور پیاس کی شدت کے اندر ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اتنی بے دردی کے ساتھ۔ اور آخری بات، اور جب آپ کی شہادت ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور جنت کو بھی سجایا گیا ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرح تشریف فرما گئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے عثمان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور آج عثمان کے استقبال کے لیے جنتوں کو بھی سجا دیا گیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ آج آپ کا یوم شہادت ہے تو اس لیے آپ کے سارے ثواب کے لیے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، اور اس مناسبت سے آپ کی اس یاد کو بھی تازہ کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا بھی اللہ اور اس کے محبوب لوگوں کی سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی